بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیکھیں گے کہ موبائل سے کیسے اردو انگلش میں ایچ ڈی تھمبنیل بنا سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان سی اپلیکیشن ہے، 2 منٹ میں آپ کا تھمبنیل تیار ہو جائے گا ایچ ڈی قسم کا۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کریٹو پاکستان آفیشیل یوٹیوب چینل۔ چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر اور سیکھتے ہیں کہ کیسے ہم موبائل پر یوٹیوب ویڈیو کا تھمبنیل بنا سکتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ جی فرینڈز، ہم موبائل کی سکرین پر آ گئے ہیں۔ یہاں ہم اردو ڈیزائنر نام کی اپلیکیشن کو اوپن کریں گے۔ اگر آپ کے پاس یہ اپلیکیشن نہیں ہے تو آپ اس کو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ پہلے میرے پاس موجود ہے تو میں اس کو یہاں سے اوپن کر لیتا ہوں۔ نیو ڈیزائن پر کلک کریں گے۔ یہ سب سے پہلے والا آپشن ہے یوٹیوب تھمبنیل کے لیے، پورٹریٹ۔ اب اگر آپ اس پر بیک گراؤنڈ لگانا چاہتے ہیں تو یہاں پر ایڈ نیو پر کلک کریں گے اور یہ بیک گراؤنڈ، یہاں اس کے اندر بہت زیادہ بیک گراؤنڈ موجود ہیں، آپ کوئی بھی بیک گراؤنڈ لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی اپنے موبائل میں انٹرنیٹ سے گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر کے بیک گراؤنڈ لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں۔ میں یہاں سے کوئی بھی لے لیتا ہوں، میں تو آپ کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ اس کو ایسے کر لیں پکڑ کے، اس کو یہاں سے ریسائز پر کلک کریں گے اور اس کے سائز کو بڑا کر لیں گے۔ اب یہ دیکھیں، یہ بہت زیادہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا کلر وہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا اس کو ہم مدھم کریں گے۔ یہ اوپیسٹی پہ کلک کریں گے اور ہم یہاں سے اس کو تھوڑا سا مدھم کر لیں گے۔ یہ دیکھیں، ہم اس کو ایسے یہاں پر ٹھیک لگ رہا ہے مجھے۔ اب اگر آپ اپنے تھمبنیل پہ اپنی پکچر لگانا چاہتے ہیں تو پکچر لازمی لگانی چاہیے، کیونکہ اس سے ذرا تھمبنیل جو ہے وہ اٹریکٹیو ہو جاتا ہے۔ جو بھی آپ نے پکچر لگانی ہے تھمبنیل پہ، آپ اس کا بیک گراؤنڈ پہلے ریموو کر لیں۔ اگر آپ کو بیک گراؤنڈ ریموو کرنے کا نہیں پتہ تو آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے تھمبنیل ریموو کرنے کا مکمل طریقہ بتایا ہوا ہے۔ 1 منٹ میں ریموو ہو جائے گا ایک کلک سے، بہت ہی آسان ہے۔ ایڈ نیو پر کلک کریں گے، گیلری پکچرز، یہاں سے میں اس بھائی کی پکچر لے لیتا ہوں، اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھے تھمبنیل بنا کے دیں۔ اس کو یہاں پر لگاتے ہیں، اس کا سائز جو ہے وہ بڑا چھوٹا کر لیں ریسائز پر کلک کر کے۔ اب میں یہاں پر لکھنا چاہتا ہوں ٹیکسٹ، ایڈ نیو پر کلک کریں گے، ایڈ ٹیکسٹ۔ یہاں آپ یہ دیکھیں، انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں اور اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ انگلش میں لکھنا چاہتے ہیں تو انگلش پر کلک کریں اور انگلش میں لکھ لیں، اردو میں لکھنا چاہتے ہیں تو اردو پر کلک کریں اور اردو میں لکھ لیں۔ میں یہاں پر لکھتا ہوں، میں تو امتی ہوں۔ اس کو ہم تھوڑا سا بڑا کرتے ہیں۔ اس کا فونٹ چینج کرنا ہے آپ نے تو یہ فونٹ کے آپشن پر کلک کریں گے اور
اور یہاں سے آپ کوئی بھی اچھا سا فونٹ جو ہے وہ سلیکٹ کر لیں. اس کو تھوڑا سا بڑا کرتے ہیں. آپ اس کو اپنی مرضی سے ایڈجسٹ کر لیں. آپ اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ نیچے کلر کا آپشن موجود ہے. کلر پر کلک کریں گے تو آپ یہاں سے اس کا کوئی بھی کلر جو ہے وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے. میں اس کو کر لیتا ہوں بلو کو. اب ہم اس کا دیں گے اسٹروک پر کلک کریں گے, اس کو آن کریں گے اور یہاں سے اس کا کلر سلیکٹ کریں گے پہلے کہ ہمیں اس کون سا کلر چاہیے اسٹروک میں. اس کو آپ یہ جو آپ نے اسٹروک دیا ہے اس کو یہاں سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق. اب ہم اس کو ادھر سے کلوز کرتے ہیں اور ہم یہاں دیں گے شیڈو پر کلک کریں گے, اس کو آن کریں گے. شیڈو کا کلر آپ بھی جو بھی آپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں. اس کو آپ یہاں سے اوپیسٹی بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں اور شیڈو پر کلک کر کے یہاں سے اس کو اوپر نیچے جس سائڈ پہ آپ نے شیڈو کو لے کر جانا ہے آپ کر سکتے ہیں. یہ جو تیر کے نشان بنے ہوئے ہیں نا, یہ تو یہاں سے آپ شیڈو کو اوپر اور نیچے جہاں پہ آپ نے رکھنا ہے آپ رکھ سکتے ہیں. یہ بلر ہے, شیڈو کا بلر آپ کتنا کرنا چاہتے ہیں, بڑھانا چاہتے ہیں یا گھٹانا چاہتے ہیں, وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. جی اس کو سلیکٹ کر کے اوکے کر لیتے ہیں. اب ہم یہاں پہ اور ٹیکسٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں, ایڈ ٹیکسٹ پہ کلک کریں گے, انگلش میں کلک کریں گے. جی میں یہاں پر لکھنا چاہتا ہوں پارٹ 2. سیو کیا, فونٹ پر کلک کیا. فونٹ اس کا ہم کوئی چینج کر لیتے ہیں. یہ تھوڑا بولڈ ہے, اس کو رکھ دیتے ہیں. اس کا کلر بھی چینج کریں گے سیم جس طرح آپ نے جیسے اوپر والے ٹیکسٹ کا کلر چینج کیا تھا سیم اسی طرح ہم اس کا بھی کلر چینج کر لیتے ہیں. اگر آپ اس کو اسٹروک دینا چاہتے ہیں تو یہاں سے اسٹروک دے لیں جیسے آپ کی مرضی ہو. نیا فونٹ نیا ٹیکسٹ ایڈ کرنا ہے تو ایڈ نیو پر کلک کریں گے. ایڈ ٹیکسٹ انگلش, میں یہاں پر لکھوں گا نیو 2020. یہ میں آپ کے سامنے ایک دوست کا تھمبنیل بنا رہا ہوں, اس نے مجھے کہا تھا تو میں نے کہا چلو اسی کا بنا دیتے ہیں. نیو 2020. فونٹ یہ اچھا نہیں لگ رہا, کوئی اور دیکھتے ہیں. جی اس کو ہم یہاں پہ اسٹروک دیتے ہیں آن کلر. یہ ٹھیک ہے. اس کو اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں بڑھا لیں, گھٹانا چاہتے ہیں تو گھٹا لیں. اس میں یہاں پہ اور بھی بہت زیادہ آپشن ہیں, آپ کوئی بہت زیادہ آپ اس کو جب آپ چیک کریں گے تو آپ کر اگر آپ کا کوئی ٹیکسٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہو, کوئی لفظ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر لفظ کے ٹیکسٹ کے اوپر کلک کریں اور یہ ایڈٹ پر کلک کریں اور اس کو دوبارہ آپ ایڈٹ کر کے یہاں پر لکھ کے پھر سیو کریں گے تو یہ یہاں پر آ جائے گا.
کوئی اگر یہاں اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، کوئی ٹیکسٹ اگر یہاں سے آپ کے پاس سلیکٹ نہیں ہو رہا تو آپ یہ اوپر لیئر کے آپشن پر کلک کر کے بھی ٹیکسٹ جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ الائن کا آپشن ہے، یہ الائن ہے، لائن سے آپ ٹیکسٹ کی لائن جو ہے وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے ٹیکسٹ کو کہاں پر رکھنا ہے۔ یہ موو کا آپشن ساتھ میں موجود ہے، موو پر کلک کر کے آپ اپنے ٹیکسٹ کو یا اپنے پکچر کو، جس چیز کو بھی آپ سلیکٹ کریں گے اس چیز کو آپ یہاں سے موو کر سکتے ہیں جہاں پہ بھی آپ نے اس کو رکھنا ہے۔ پارٹ 2 کو تھوڑا سا اوپر موو کرتا ہوں سینٹر میں، یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا دوستوں۔ اگر آپ کی کوئی چیز غلط ہو گئی ہے تو آپ یہ انڈو پر کلک کریں گے اور وہ جو ڈیزائن ہے یا کچھ بھی وہ بیک ہو جائے گا۔ یہ سلیکٹ پر کلک کریں گے، جس بھی آپشن کو آپ سلیکٹ پر کلک کر کے سلیکٹ کریں گے تو وہ سیو ہو جائے گا۔ اچھا ایک چیز ہے، اگر آپ کسی چیز کو سیو کر لیتے ہیں تو اگر آپ بعد میں دوبارہ اس کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے دوبارہ بھی آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ بعض اپلیکیشنز ایسی ہیں، کچھ اپلیکیشنیں ایسی ہیں جس میں آپ ایک چیز کو سلیکٹ کر لیں تو دوبارہ اس کو ایڈٹ نہیں کر سکتے آپ۔ یہ بہت اچھی بات ہے اس اپلیکیشن کی کہ آپ کسی بھی چیز کو دوبارہ بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس سیو ہو جائے گا تو آپ بعد میں اس کو اوپن کر کے، یہ دیکھیں یہاں سے میں نے اس کو سیو کر لیا، اس کو کینسل، یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے، آپ نے یہاں مائی ٹیمپلیٹس پہ جانا ہے اور یہاں پر آپ کے جتنے بھی ڈیزائن جو آپ نے بنائے ہوں گے وہ یہاں پر پڑے ہوں گے، آپ اس کے اوپر دوبارہ کلک کریں گے۔ اگر آپ ڈپلیکیٹ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں یا صرف ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی کو دوبارہ سے بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ